شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، بحر طبریہ ایک ایسی جھیل ہے جو آہستہ آہستہ خشک ہو رہی ہے، اور اس جھیل کا خشک ہو جانا ایک ایسے دن کو دعوت دینا ہے جو دن اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص کو دہلا کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحر طبریہ جھیل اتنی پراسرار کیوں ہے، اور اس کے خشک ہو جانے کے بعد دنیا کی تباہی کا آغاز کیسے ہوگا، اور یہودی اس جھیل کے خشک ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، اور اس جھیل کے اندر ایسے کون کون سے راز دفن ہیں جس کے بارے میں صدیوں پہلے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ اور اس جھیل کے خشک ہو جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج اور کس طرح قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس دنیا کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، یہ جھیل ایک ایسی سرزمین پر واقع ہے جو سرزمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جس کے نیچے صدیوں کے راز ابل رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بحر طبریہ جھیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جھیل سے بہت سارے انبیاء کرام نے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا، اور اس جھیل کے کنارے تاریخ کے بہت بڑے بڑے قافلے گزرے، لیکن آج یہ پراسرار جھیل دم توڑ رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل صرف پانی کا ایک ذخیرہ نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اور یہ نشانیاں ہر ایک انسان کے دل کو لرزا کر رکھ دیں گی۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا گروہ نکلے گا تو یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس جھیل کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب اس گروہ کے آخری لوگ اس جھیل پر پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، اس جھیل کے پانی کا خشک ہونا اس ہولناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب اس دنیا پر ظلم کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور اس دنیا کی تباہی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بحر طبریہ جھیل شمالی فلسطین کے مقبوضہ علاقے شہر ناصرت کے مشرق میں واقع ہے، اور یہ دنیا کے سب سے نچلے خشکی والے علاقے میں موجود ہے، جو علاقہ اسے قدرتی طور پر محفوظ بناتا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ یہ جھیل سطح زمین کی دوسری سب سے نچلی جھیل ہے۔ پہلی سب سے نچلی جھیل بحر مردار ہے۔ پیارے دوستو، اس جھیل کے اندر بارشوں، پہاڑوں کے چشمے اور شمال سے جنوب کی طرف بہنے والے دریائے اردن کا پانی آتا ہے، اور یہ جھیل صرف میٹھے پانی کی جھیل نہیں بلکہ اسرائیلی ریاست کے لیے پانی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، جہاں سے اسرائیل ہر سال بے شمار پانی حاصل کرتا ہے اور گھریلو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس جھیل کا پانی مسلسل موسمی تبدیلی کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جھیل خشک ہوتی جا رہی ہے۔ اس جھیل کے پانی کا خشک ہونا یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہودیوں کی پرانی کتابوں کے اندر اس جھیل کے خشک ہونے کا تعلق مسیح دجال کے ظہور کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کا ماننا ہے کہ جیسے ہی یہ جھیل خشک ہوگی تو ان کا نجات دہندہ یعنی مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، اور یہودیوں کے نزدیک اس جھیل کا خشک ہونا خداوند کا دن یعنی آخری جنگ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کے مذہبی پیشوا ہر سال اس جھیل کے پانی کو چیک کرتے ہیں اور اس کی سطح کی پیمائش کرتے ہیں، اور اس جھیل کو آنے والی کائناتی تبدیلیوں کے پیش گوئی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہی بحر طبریہ خشک ہو جائے گی اس کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو، جس کی مدد سے یہودی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں اور ایک بار پھر یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس جھیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے خوفناک نشانی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا تو ان کے ساتھ اس جھیل کا بھی ذکر فرمایا. یعنی یہ جھیل وہ پہلا مقام ہوگا جہاں سے یاجوج ماجوج گروہ گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا. اور اس حدیث سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ بحر تبریہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں جہاں یاجوج ماجوج قوم آج قید ہے، اور قرب قیامت میں وہاں سے یہ قوم ظاہر ہوگی. بحر تبریہ کا خشک ہو جانا گرچہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی نشانی نہیں، لیکن یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ایسی خاص نشانی ہے جس کے بعد پے در پے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو. نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا. نمبر 2، دجال کا ظہور. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اور نمبر 4، یاجوج ماجوج قوم کا خروج. نمبر 5، دخان. نمبر 6، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اور نمبر 7، دعوت الارض اور زمین میں دھس جانے والے 3 بڑے واقعات. اور نمبر 10، ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے جائے گی. پیارے دوستو، آج کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس دور کے اندر قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی اور صرف چند ایک ایسی چھوٹی نشانیاں باقی ہیں کہ جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے. قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے ظہور کے بعد جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظہور کے بعد اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی بھی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ان نشانیوں کے ظہور کے بعد کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مسلمان ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 2، دجال کا خروج. اور نمبر 3، دعوت الارض. پیارے دوستو، یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظہور کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور کسی بھی انسان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت سے پہلے اس پورے روئے زمین پر ہر طرف کفر کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا. اسلام سمٹ کر رہ جائے گا اور پوری دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا. اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف اس طرح واپس لوٹ جائے گا جس طرح یہاں سے نکلا تھا. اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس دنیا کے اندر ہر طرف اسلام کا غلبہ گر دیں گے اور ہر طرف اسلام کا بول والا ہوگا اور پوری روئے زمین پر اسلام کی حکومت ہوگی. اور پھر جب اس دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چلائے گا جو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. اس وقت تمام کے تمام مومنین اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے. اس کے بعد اس روئے زمین پر ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا اور اس روئے زمین پر موجود انسان دنیا کے بدترین انسان اور دنیا کے بدترین کافر ہوں گے اور قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت کافروں پر قائم کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی اور اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چرند پرند موجود نہ ہوگا. اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات موجود ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو دوبارہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا اور پھر دوبارہ سے تمام تر مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد تمام تر لوگوں کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا
اور جو لوگ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور کفر کو خوش کرتے رہے، بروز قیامت یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بروز قیامت اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔